قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الملک آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا دورہ سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ أَمَّنْ، میم کے اوپر شد آ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالیں گے۔ کھڑا زبر کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، ذال اور لام کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس ذال کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، یہ حروف مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، یا را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ جب وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش جو ہا کے اوپر ہے اس کو سکپ کر دیں گے اور ہا کی آواز آدھی نکالی جائے گی، جیسے ان امسک رزقہ، رزقہ، بل لجوا فی عتو ونفور۔ اس کو دیکھیں، اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ 2 لام پڑھ دیتے ہیں۔ جب لام کے اوپر جزم آ رہا ہو، یعنی کوئی بھی الفاظ اگر اس کے اوپر جزم آ جائے پھر اس سے اگلا الفاظ شد والا آ جائے، اب جیسے اس لام پہ جزم ہے اور اس کے بعد دوسرے لام پہ شد ہے، اب ہم جزم والا الفاظ سکپ کر دیں گے اور شد والا پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں ہوں گے، با لام زبر بل، لام جیم زبر لج، بل لج، جیم او پیش جو، بل لجو۔ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور 2 لام پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب بھی یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، فی عتو ونفور، اس کو سمجھیں۔ جب واو کے اوپر شد آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے 2 زیر آ جائیں، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد واو اور یا شد والا آ جائے، پھر بھی ہم غنہ کرتے ہیں اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ نون تنوین کے بعد اگر یا شد والا آ جائے یا پھر واو شد والا آ جائے تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے اور غننے کی آواز ناک سے نکالی جائے گی۔ اب جیسے اس واو کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد واو شد والا آ رہا ہے، اب ہم ناک سے آواز نکالیں گے، فی عتو ونفور۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد یا کے اوپر شد ہے، اس پہ بھی غنہ کیا جائے گا اور ناک سے آواز کو نکالا جائے گا، جیسے ہم نے پچھلے الفاظ میں سیکھا
کہ نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد اگر یا شد والا آ جائے یا پھر واو شد والا آ جائے غنہ کیا جائے گا، ناک سے آواز نکالی جائے گی۔ اسی طرح اگر نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے بعد یا کے اوپر شد آ جائے یا پھر واو کے اوپر شد آ جائے تب بھی ہم نے ناک سے آواز نکالنی ہے یعنی غنہ کرنا ہے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، چھوٹا مد 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کھڑا زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں۔ جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو اہدا اس طرح پڑھا جائے گا، اور اگر ہم اس کو ملائیں گے تب بھی ہم اس کو سیم پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، پھر نون کے اوپر جزم ہے اور یا پہ شد ہے، غنہ کریں گے۔ میم کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا۔ سویین، یا کے اوپر شد ہے، یا کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو پھر غنہ کیا جائے۔ اب جیسے یہ میم کے اوپر شد ہے تب بھی ہم غنہ کریں گے اور ناک سے آواز نکالی جائے گی۔ آگے دیکھیں، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس کو علا پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو علا، عین کا مخرج صحیح ادا کر کے پڑھا جائے گا۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ آگے دیکھیں، میم پہ شد ہے، غنہ کریں گے۔ جب وقف کریں گے تو دونوں زیر کو سکپ کر دیا جائے گا اور میم کی آواز آدھی نکالی جائے گی، جیسے عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأبصار والأفئدة، قل هو الذي، یا کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ انشأکم، نون پہ اخفا کیا جائے گا یعنی ناک سے آواز نکالی جائے گی۔ وجعل، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اس میم کو دیکھیں، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے غنہ کر دیتے ہیں، اس میم پہ غنہ نہیں کرنا۔ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو گول تا ہے یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گا اور زبر کو سکپ کر دیا جائے گا، اور جب ہم وقف کریں گے تو آدھا ہا پڑھا جائے گا، جیسے وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ذال اور یا کو ملاتے ہوئے 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔
جب یا پہ جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. اسی طرح آگے دیکھیں ذال کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ ذال اور زا کو مکس کر دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے. جب زبان کی نوک اب دونوں دانتوں کے درمیان لے کے آئیں گے تب ذال ادا کیا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں فی الارض، اس را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. جب را کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جب واو کے اوپر جزم آ جائے اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب بھی یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. جب ہم وقف کریں گے تو نون کا زبر سکپ ہو جائے گا اور نون کی آواز آدھی نکالی جائے گی، جیسے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ جیسے پچھلے آیات میں سیکھا واو پہ جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. اسی طرح اس میں دیکھیں عین کے اوپر جزم ہے، عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ اس کو یوں پڑھ دیتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس میں ہم عین کا جو مخرج ہے اس کو صحیح ادا کریں گے، جیسے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ہم آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک ایک ساتھ پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. امید ہے آپ کو سورہ ملک آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.